بوائے اسکاؤٹ کی تربیت کے لیے سیکنڈ الائیڈین بوائے اسکاؤٹ کیمپ کا افتتاح آج سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے ٹریننگ سینٹر گلشن اقبال میں کیا گیا۔ ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو اپنی بات پر وضاحت کروں، میں آج کی اس تقریب میں الائیڈین اسکاؤٹ کیمپ میں جناب سید ناصر زیدی صاحب کو، جو ہمارے DRM ہے، ڈپٹی ریجنل مینیجر الائیڈ اسکول سندھ بلوچستان، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اور ہم آپ کے سامنے آپ دیکھ چکے ہیں کہ الائیڈ اسکول کے بارے میں ہمارا کتنا ویژن ہے، کتنی سوچ ہے، کتنا درد ہے، اور آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ہمارے لیے الائیڈ اسکول کے ان پروگراموں کو اور بڑھاوا دیں تاکہ سب لوگ مل کر اچھا نام کر سکیں اس الائیڈ اسکول کا۔ آپ نے بات کی جو ہمارا پہلا اسکاؤٹ کیمپ لگا لڑکیوں کا، وہ الحمدللہ اتنا کامیاب گیا ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ ورلڈ آرگنائزیشن میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ سیکنڈ بوائز کا جو ہم نے لایا، اس سے پہلے ہم 1 سال پہلے لگا چکے، 2019 میں ہم نے بڑا زبردست کیمپ لگایا تھا اسی جگہ پر، اور اس کو پھر ہم سیکنڈ الائیڈین اسکاؤٹ گروپ بنایا ہم نے۔ الحمدللہ جو سوچا تھا عین اس کے مطابق بچوں کی تعداد آئی ہے، تقریباً 170 کے قریب بچے ہمارے یہاں موجود ہیں، اور سارے آفیشیل ملا کے 200 بندے اس وقت موجود ہیں۔ تو ہم تو بہت خوش ہیں کہ اسکاؤٹنگ فروغ پا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کتنی دلچسپی لے رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ جا کے بچوں کو خود چیک کر رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی دیکھا تھا آپ نے۔ تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیمپ ہمارے راؤ شکیل صاحب اور عیسی رحمان صاحب کی سرپرستی میں اسی طرح کامیابیوں کا سفر طے کرتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کرے، ہم اپنے اس جو ٹارگٹ ہے، چاہے کوئی سپورٹ کرے نہ کرے، ڈاکٹر شاہد ہماری بات سنے نہ سنے، DRM بات مانے نہ مانے، لیکن ہم الائیڈ کا جھنڈا اٹھائے اس شہر کراچی میں اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، پاکستان بھر میں۔ ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی، ہمارے جو کنٹری ہیڈ ہے کہ رانا صاحب اسکاؤٹنگ شروع کرو، میری خواہش ہے۔ میں نے شروع کر دیا اور ڈاکٹر صاحب غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن انہوں نے حقیقی معنی میں سرپرستی شروع کی تو پورے پاکستان میں یہ اسکاؤٹنگ الائیڈ اسکاؤٹ کے نام سے بے پناہ شہرت حاصل کرے گی۔ ہمارے بے پناہ طلبہ ایک کارآمد شہری بن کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں رانا صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، شکیل صاحب کا، انیس صاحب کا، محسن صاحب، یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بہت ہی ایک اچھا ایونٹ آرگنائز کرایا ہے۔ میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے رانا صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی، اور میں ان کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے بہت اچھا ایک اسکاؤٹنگ کیمپ آرگنائز کرایا اور توقعات سے بڑھ کے کرایا۔ اچھا، دوسری بات جو تھی، رانا صاحب کا شکوہ جو تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو آنا چاہیے تھا، نہیں تھے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھ، کان، ناک جو ہیں وہ میری صورت میں یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی خاص طور سے ان کی میرے پاس انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے جانا ہے اور ہماری طرف سے ریپرزنٹیشن ہوگی، اور میری طرف سے آپ نے رانا صاحب کو ایک پیغام دینا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ہم چھوٹا سا ایک پھولوں کے گلدستے کے ساتھ حاضر ہوئے تھے رانا صاحب کی خدمت میں، اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور بہت اچھے ایونٹ ہم آرگنائز کرائیں گے۔ اور ابھی جس طرح مجھے رانا صاحب اور شکیل صاحب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان کا پلان ہے کہ یہ مری تک جائیں گے، تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو راستے بھر میں جتنے بھی ہمارے الائیڈینز ہیں، ہم سب ان کو جو ہے ویلکم کرتے رہیں وقتاً فوقتاً راستوں میں، اور ان کو اس کمی کا احساس نہ ہونے دیں کہ یہ اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو یہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں ہمارے پاس جو ہے وہ تعمیراتی سرگرمیاں جس کو کہہ لیں آپ، وہ اب تقریباً بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کووڈ کے بعد سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کی شکایات والدین کی بھی یہ ہیں کہ وہ موبائل یا گیجٹس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں زیادہ، اور فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی، اگر کووڈ سے پہلے بھی ہم بات کریں تو اسکاؤٹنگ کے حوالے سے ہمارے یہاں اویئرنیس اس طرح کی نہیں ہے انفارچونیٹلی جس طرح ہونی چاہیے، اور دنیا بھر میں جو اس کو پذیرائی ملتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح سے اس کو نہیں مل پاتی ہے۔ تو جس طرح لیکن رانا صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں، انیس رحمان صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، ان جیسے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور جو اس
بڑے زبردست کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے الائٹ کے بینر کے ساتھ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم ہم پاکستان کے اندر اویئرنیس دیں گے اور بچوں کو ایک اچھی سرگرمیوں میں ہم شامل کریں گے، اور تاکہ مستقبل میں آگے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. اور اسکاؤٹنگ یہ ایک الگ دنیا ہے، یہ بالکل ہی الگ دنیا ہے، اور یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ لوگوں کو اگر اس کا پتہ لگ جائے کہ اسکاؤٹنگ کی اصل اہمیت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ایز اے سبجیکٹ جو ہے ہمیں ایڈ کرنا چاہیے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. السلام علیکم. محمد شکیل راؤ، ڈائریکٹر فاران ایجوکیشنل نیٹ ورک. سب سے پہلے تو میں آج سیکنڈ الائیڈین بوائز اسکاؤٹ ٹریننگ کیمپ میں الائیڈ اسکول کے ڈپٹی ریجنل مینیجر سندھ بلوچستان ناصر زیدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ جو ہے احمد بھائی ہیں جو اکیڈمک کو احمد بھائی ہیں، اور ہمارے بہت ہی الائیڈ کے ڈے ون کے ساتھی امین گل صاحب موجود ہیں. ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کیمپ کو لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہے کیونکہ ہماری اسکولنگ سسٹم کے اندر جو ایک سب سے بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اور وہ ویلڈ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کم ہوتی جا رہی ہے. تربیت جو ہے وہ پریکٹیکل چیزوں سے زیادہ آتی ہے، جس کی میں اسکاؤٹنگ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اور کیونکہ پوری دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور جو جغرافیائی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے پورا ماحول متاثر ہے، تو غیر معمولی حالات درپیش رہتے ہیں اکثر. اس وجہ سے اس حالات میں اسکاؤٹنگ کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. اس تناظر کے پیش نظر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے بچے جب اسکولنگ سے فارغ ہوں تو وہ صرف اسٹوڈنٹ نہ ہوں بلکہ معاشرے کے کارآمد شہری ہوں. اور یہ وہ اسی وقت بنیں گے جب وہ پریکٹیکلی اس معاشرے کی چیزوں کو دیکھیں اور اس کی تربیت لیں. اور اس مقصد کے لیے اسکاؤٹنگ سے بہتر کوئی سرگرمی نہیں ہے. اور کیونکہ اسکاؤٹنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں 193 سے زائد ممالک میں موجود ہے. دنیا کی سب سے بڑی NGO اسکاؤٹ آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی چاروں صوبے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومتی سطح پر بوائے ایسوسیشن قائم ہے جو کام کر رہی ہیں. کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان کو کتنا رسپانس دے رہے ہیں. تو الائیڈین اس بات پہ کوشاں ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اسکاؤٹنگ جو ہے وہ زندہ ہو جائے، اور اسی جو ہے وہ نظریے کا یہ شاخسانہ ہے کہ ہم یہ الائیڈ کیمپ شروع کیے ہیں.